سبق نمبر 5 آشیانہ نگار عظیم۔ افسانہ نگار عظیم کا تعارف۔ نگار عظیم کی شخصیت کا شمار اردو کی اہم ترین خاتون افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں موجودہ دور کے ابھرتے ہوئے مسائل حیات کو فنکاری کے ساتھ پیش کیا ہے۔ خاص طور سے عورتوں کی مظلومیت اور ان کے مسائل نمایاں طور پر سامنے آ چکے ہیں، جس سے آج کی عورتوں کو موجودہ سماج میں جینے کا حوصلہ ملتا ہے۔ نگار عظیم کا افسانوی مجموعہ گہن اس کی زندہ مثال ہے۔ ان کے افسانوں میں کردار نگاری اور موضوعات دونوں اہم ہیں۔ نگار عظیم اپنے فن کی پختگی میں کبھی کبھی عصمت چغتائی، جیلانی بانو اور شکیل اختر کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ نگار عظیم نے بدلتے ہوئے سائنسی اور مادی کا ماحول میں اپنے افسانے کی کافیوس کو کافی وسعت دی ہے اور اپنے افسانوں میں مادی مسائل کے ساتھ نفسیاتی گتھیوں کو بھی سلجھایا ہے۔ عملی زندگی اور معاشی ترقیوں میں خواتین کی حصہ داری جیسے جیسے بڑھتی جا رہی ہے، ویسے ویسے خواتین کے مسائل بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ نگار عظیم نے اپنے افسانوں میں خواتین کے مسائل کو بھی بڑے حوصلہ اور دلیری کے ساتھ پیش کیا ہے۔ فن کی کسوٹی اور معیار سے اگر دیکھا جائے تو نگار عظیم کے افسانے کسی بھی معاصر خاتون افسانہ نگاروں سے کم نہیں ہے۔ آشیانہ کی تلخیص۔ زیر نصاب آشیانہ نگار عظیم کی بہترین تخلیق ہے۔ فکری اعتبار سے یہ ایک نفسیاتی افسانہ ہے۔ اس افسانہ میں افسانہ نگار نے خوشحال اور فارغ البال مرد اور عورت کی نفسیات کو پیش کیا ہے۔ معاشی تنگی آج ایک عالمی مسئلہ ہے۔ اس موضوع پر بے شمار افسانہ اور کہانیاں لکھی گئی ہیں، لیکن خوشحالی آنے کے بعد لوگوں کی نفسیات کیا ہوتی ہے اس موضوع پر بہت کم لوگوں نے قلم اٹھایا ہے۔ اس لحاظ سے یہ افسانہ اپنی نوعیت کا منفرد افسانہ ہے۔ یہ کہانی دراصل برکت علی صدیقی اور ان کی بیوی زرینہ کی خوشحال زندگی کا مسئلہ ہے، جن کی زندگی میں بظاہر کوئی مسئلہ ہی نہیں، جو اپنے آپ میں ایک مسئلہ بن چکا ہے۔ دونوں میاں بیوی ریٹائر ہو کر خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک بیٹا ہے جو اعلیٰ ملازمت کرتا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ جہاں ملازمت کرتا ہے وہیں رہتا ہے۔ برکت علی صدیقی اور ان کی بیوی کو اب تنہائی کا مسئلہ ہے اور وہ دونوں اپنا گھر چھوڑ کر اپنے بیٹے کے یہاں جا کر رہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ مشترکہ خاندان میں غریب لوگوں کے لیے کئی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اکثر صورتوں میں خوشحال افراد بھی اول اکتاہٹ محسوس کرتے ہیں اور پھر آپس میں ناچاقی بڑھتی ہے۔ برکت علی صدیقی اور ان کی بیگم کو جب اپنے بیٹے سراج بہو عرفانہ کے ساتھ رہنا پڑا تو رفتہ رفتہ اچھے تعلقات میں درار پیدا ہونے لگی۔ افسانہ نگار اکتاہٹ اور انسانیت سے پیدا ہونے والی خانگی انتشار کو کرداروں کی نفسیات کی روشنی میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ مختصر ترین سوالات و جوابات۔ نگار عظیم کا اصل نام کیا ہے؟ جواب: نگار عظیم کا اصل نام ملکہ مہر نگار ہے۔ نگار عظیم نے کس موضوع میں ایم.اے کیا؟ نگار عظیم نے اردو کے ساتھ ڈرائنگ اور پینٹنگ میں بھی ایم.اے کیا۔ نگار عظیم کے اولین افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے؟ جواب: نگار عظیم کے اولین افسانوی مجموعہ کا نام عکس ہے۔ نگار عظیم کا مجموعہ گہن کب شائع ہوا؟ نگار عظیم کا مجموعہ گہن 1999 میں شائع ہوا۔ نگار عظیم کے سفر نامہ کا نام کیا ہے؟ جواب: نگار عظیم کے سفر نامہ کا نام گرد آوارگی ہے۔ سوالات و جوابات۔ صحیح اور صحیح کے فرق کو جملوں کی صف آخری سے بھی دور تر جو اشارہ ہو تو وہی صحیح۔ صحیح غریبوں کو ستانا صحیح نہیں ہے۔ صحیح کے معنی غنیمت کے ہوتے ہیں اور صحیح کے معنی درست کے ہوتے ہیں۔ دونوں کے استعمال اور معنی سے فرق ظاہر ہو گیا۔ نگار عظیم کی شخصیت پر 5 جملے لکھیے۔ نگار عظیم کی شخصیت کا شمار اردو کی اہم ترین خاتون افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں موجودہ دور کے ابھرتے ہوئے مسائل حیات کو فنکاری کے ساتھ پیش کیا ہے۔ خاص طور سے عورتوں کی مظلومیت اور ان کے مسائل نمایاں طور پر سامنے آئے ہیں،
جس سے آج کی عورتوں کو موجودہ سماج میں جینے کا حوصلہ ملتا ہے۔ نگار عظیم کا افسانوی مجموعہ گہن اس کی زندہ مثال ہے۔ ان کے افسانوں میں کردار نگاری اور موضوعات دونوں اہم ہیں۔ صنف افسانہ پر 5 جملے لکھیے۔ صنف افسانہ داستان اور ناول کی مختصر ترین شکل ہے۔ بالفاظ دیگر مختصر کہانیوں کو ہی فنی اعتبار سے افسانہ کہتے ہیں۔ اردو میں افسانے کی روایت ناول کی بنسبت جدید ہے۔ ناول میں کسی شخص کی زندگی کو مکمل عکاسی ہوتی ہے، جبکہ افسانے میں کسی شخص کی زندگی کے ایک پہلو کو پیش کیا جاتا ہے۔ افسانے کو ہم ایک نشست میں پڑھ لیتے ہیں، جبکہ ناول کے ساتھ ایسی بات نہیں ہے۔ اسے پڑھنے کے لیے کئی نشست درکار ہے۔ آج کے تیز رفتار مشینی زندگی میں افسانوں کے ذریعے مسائل حیات کو سمجھنا نسبتاً آسان ہے۔ پھر سوالات جوابات۔ سراج کی والدہ اپنے بیٹے کے گھر اکتاہٹ کیوں محسوس کرنے لگی؟ سراج کی والدہ زرینہ اپنے بیٹے کے گھر اکتاہٹ اس لیے محسوس کرنے لگی کہ وہاں ان کی زندگی میں مسلسل اکتا دینے والی یکسانیت پیدا ہو گئی تھی، جبکہ انسانی فطرت ہر وقت کچھ نہ کچھ تبدیلی چاہتی ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ برکت علی صدیقی ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، بھرا پورا خاندان تھا، بیوی بال بچے تھے، مالی اعتبار سے بھی خوشحالی تھی، سماج میں بھی برکت علی صدیقی کا اعلیٰ مقام حاصل تھا، گویا دنیاوی اعتبار سے وہ ہر طرح سے کامیاب تھے، زندگی میں کوئی کمی نہیں تھی۔ برکت علی صدیقی نے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوایا اور ان کا بیٹا سراج بھی اعلیٰ درجہ کی ملازمت کرنے لگا۔ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گھر سے دور رہنے والا برکت علی صدیقی اپنی ملازمت سے سبکدوش کے بعد زندگی کی دیگر ذمہ داریوں سے بھی فارغ ہو چکے تھے۔ برکت علی صدیقی کے بیٹے سراج اور ان کے بہو نے برکت علی صدیقی کو یہ کہہ کر اپنے یہاں لے آئے کہ اب آپ لوگوں کے کام کرنے کا وقت نہیں رہا، آپ لوگ آرام کیجیے اور میرے یہاں تشریف لائیے اور خدمت کا موقع دیجیے۔ چنانچہ برکت علی بھی اپنی اہلیہ زرینہ کے ساتھ اپنے بیٹے سراج کے یہاں چلے گئے اور وہاں آرام سے رہنے لگے۔ بیٹے کے یہاں کوئی ذمہ داری نہیں تھی، صرف کھانا اور آرام کرنا تھا۔ اگر سراج کی والدہ زرینہ گھریلو کاموں میں بہو کا ہاتھ بھی بٹانا چاہتی تو وہ نہایت خوش اسلوبی سے ٹال دیتی کہ آپ آرام کیجیے، مجھے خدمت کا موقع دیجیے۔ اس طرح اب سراج کی والدہ کی زندگی میں کوئی ذمہ داری نہیں تھی، صرف کھانا اور آرام کرنا تھا۔ ایک طرح کی طرز حیات سے زندگی میں طویل یکسانیت آ گئی تھی، اسی یکسانیت کی وجہ سے اکتاہٹ پیدا ہو گئی تھی، وہ اپنے گھر میں اپنی زندگی جینا چاہتی تھی۔ نصاب افسانہ آشیانہ کے مرکزی کردار پر روشنی ڈالیے۔ زیر نصاب افسانہ آشیانہ نگار عظیم کا ایک سماجی افسانہ ہے جس کی مرکزی کردار زرینہ ہے۔ زرینہ برکت علی صدیقی کی اہلیہ ہے۔ برکت علی اعلیٰ درجہ کی ملازمت سے سبکدوش ہو چکے ہیں اور خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کا بیٹا سراج بھی اعلیٰ درجہ کی ملازمت کر رہا ہے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ ملازمت کے سلسلہ میں دوسرے شہر میں رہتا ہے، وہاں اپنے والدین کو بھی ساتھ رہنے کے لیے بلوا لیتا ہے۔ بیٹے کے یہاں برکت علی صدیقی اور ان کی اہلیہ کو ہر طرح کا آرام میسر ہے، لیکن ان کے پاس کوئی مشغولیت نہیں ہے، اس لیے دونوں میاں بیوی کے لیے بیکاری ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ اس پریشانی کا احساس زرینہ کو سب سے زیادہ ہے، گرچہ شب و روز بہت آرام سے گزر رہے ہیں۔ برکت علی بھی بظاہر بہت خوش نظر آ رہے تھے، بیٹے اور بہو میں بھی کوئی کمی نہیں تھی، خدمت گزاری میں بھی کہیں کوئی کمی نہیں تھی۔ اپنے بیٹے سراج اور اس کی بیوی عرفانہ نے ان دونوں پر سوائے آرام سے رہنے کی کوئی ذمہ داری نہیں دی تھی۔ یوں تو زرینہ اور اس کے شوہر برکت علی صدیقی کے دن بڑے اچھے گزر رہے تھے، لیکن برکت علی صدیقی کی داخلی بے چینی کو زرینہ نے بھانپ لیا، کیونکہ برکت علی کے مزاج کو زرینہ بخوبی سمجھتی تھی، لیکن وہ برکت علی کو ٹوکنا نہیں چاہتی تھی۔ زرینہ کے دل کے کسی نہ کسی گوشہ میں یہ خواہش پل رہی تھی، اپنا ہاتھ ہوتا، اپنا اختیار ہوتا، اپنی بادشاہت ہوتی، ہم خیال عورتیں ہوتی، اپنی مرضی سے عیش و آرام ہوتا، یا پھر کوئی نہ کوئی اپنا ہوتا۔ یہ تمام خیالات زرینہ کے دل میں خلش بن کر کھٹک رہے تھے۔ ساتھ ہی برکت علی کی مایوسی کو بھی زرینہ محسوس کر رہی تھی۔ چنانچہ ایک دن برکت علی خود ہی بول پڑے کہ میں آرام کرتے اور کتابیں پڑھتے پڑھتے بہت تھک گیا ہوں، مجھے یہاں 2 سال رہنے کے بجائے اپنی کوئی مصروفیت تلاش کرنی چاہیے۔ یہ ہمارا گھر نہیں ہے، بیٹے اور بہو کا گھر ہے۔ 2 سال تک مہمانی میں بیٹھے میں اپنے آپ کو بہت بیمار محسوس کرنے لگا ہوں۔ میرے خیال میں تم
بیٹے بہو کا گھر چھوڑ کر میرے ساتھ اپنے گھر چلو، جہاں تم پکاؤ گی اور میں کھاؤں گا، چٹنی روٹی ہی کیوں نہ ہو۔ اپنے پڑوسی ہوں گے، شام کی محفلیں ہوں گی، پھر یہ کہ بیٹا بہو چھوٹ تھوڑے ہی جائیں گے، وقتاً فوقتاً ہم لوگ آتے جاتے رہیں گے۔ زرینہ اپنے شوہر برکت علی کی مذکورہ باتیں سن کر خوش ہو گئی اور اپنے آشیانے کو آباد کرنے کا فیصلہ لیا اور مستقبل کے خیالوں میں گم ہو گئی۔